اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کا صحیح ترجمہ اور مفہوم مجھے پیش کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کہیں پڑھا تھا کچھ عرصہ پہلے، کسی شاعر کے چند اشعار ہیں، اچھے لگے تو یاد کر لیے کہ کسی موقع پر موقع کی مناسبت سے اس کو سناؤں گا۔ ایک زندہ حقیقت ہے جو سینے میں ہے مشہود، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ اور اکبر الآبادی نے ایک جگہ لکھا ہے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ستر عورت اور حجاب، یہ دو ایسے موضوعات ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں وضاحت سے ذکر فرمائے ہیں۔ مرد اور عورت کے سطر میں فرق ہے، مرد کے سطر کی حدود اور ہیں اور عورت کے سطر کی حدود اور ہیں۔ سطر مرد اور عورت کے وہ حصے ہیں جن کا شریعت میں چھپانا فرض ہے، اور جس چیز کو چھپانا فرض ہو ان کو دکھانا حرام ہوتا ہے۔ مرد کی سطر فقہا نے قرآن و احادیث کی روشنی میں جو ہمیں بتائی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت تک، ناف سے لے کر گھٹنا اور رکبت من العورہ حدیث میں ہے، گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے۔ یہ سارا حصہ چھپانا فرض ہے مرد کے لیے، اور اس کو دکھانا حرام ہے بلا ضرورت شدیدہ۔ تب بھی ضرورتیں انسان کو پیش آتی ہیں، ان ضرورت کے پیش نظر شریعت میں رخصت دی ہے، تب بھی ضرورتوں کے علاوہ، شرعی ضرورتوں کے علاوہ ان اعضائے مستورہ کو دکھانا حرام ہے۔ اور عورت کا سطر جو ہے، عورت کا چہرہ، عورت کی ہتھیلیاں اور عورت کے دونوں قدم، اس کے علاوہ عورت کے سارے جسم کے حصے کو چھپانا فرض ہے۔ نماز کی حالت میں
کلائی سے اوپر کا تھوڑا ہی سا اگر عورت کا نظر آ جائے غیر محرم کو تو یہ حرام ہے دکھانا. ایک ہے حجاب. بعض لوگ ستر اور حجاب میں فرق نہیں سمجھتے. نماز کے مسئلے کی کتاب اٹھا لیتے ہیں, وہاں پہ فقہا لکھتے ہیں کہ چہرہ ستر سے مستثنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو چیپٹر کتاب کے اندر کھول رہا ہے وہ باب الصلاۃ کا ہے, کہ نماز کی حالت میں اگر عورت کا چہرہ نظر آ رہا ہو تو عورت کی نماز ہوتی ہے, چہرہ مستثنا ہے ستر سے. عورت کی اگر ہتھیلیاں اور قدم نظر آ رہے ہیں تو عورت کی نماز ہوتی ہے, کیونکہ قدم اور ہتھیلیاں ستر سے مستثنا ہیں. حجاب شرعی اور چیز ہے, ستر عورت اور چیز ہے. عورت عربی زبان کا لفظ ہے اور عورت کا معنی ہوتا ہے غیر محفوظ. قرآن میں آیا انا بیوتنا عورا. منافقین کہتے ہیں جنگ سے بچنے کے لیے انا بیوتنا عورا, ہمارے گھر جو ہیں وہ عورا ہیں, غیر محفوظ ہیں. عورت کو ہم عورت کہتے ہیں, اس کا معنی غیر محفوظ ہے. عورت کا معنی ستر ہوتا ہے, اس لیے عورت عربی کا لفظ ہے اور ستر فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی ستر سے لفظ نکلا ہے مستورات. مستورات کا معنی یہ ہے چھپی ہوئی عورتیں, پردے کے اندر چھپی ہوئی عورتیں, پردے کے اندر لپٹی ہوئی عورتیں. تو مستورات کے لفظ سے بھی ظاہر ہے کہ مستورات ان چیزوں کو, ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جس کا چھپانا فرض ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے ہمارے محلے میں. مستورات یعنی وہ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہو. ستر سے نکلا ہے مستورات. اور عورت کا لفظ عربی میں ایسا ہے کہ عورت کہتے غیر محفوظ کو ہیں. عورت غیر محفوظ ہے, اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے عورتوں کو وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. عورت کی اصل جگہ گھر کی چار دیواری ہے. عورت گھر کی چار دیواری کے اندر ہے تو عورت محفوظ ہے. عورت گھر کی چار دیواری سے نکلے گی, عورت محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے عورت حج پر نہیں جا سکتی شریعت میں محرم کے بغیر. پیسے ہیں عورت کے پاس, استطاعت ہے, محرم نہیں ہے عورت کا, تو عورت پر حج فرض ہے, پھر بھی نہیں جا سکتی. کیوں؟ محرم ساتھ نہیں ہے. عورت غیر محفوظ ہے, اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی. بعض وہ کہا کہ یہاں 3 دن کا سفر, بعض کے یہاں 1 دن کا سفر. بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر بہت تھوڑا ڈسٹینس ہے, سفر بہت قلیل ہے, لیکن انتہائی فتنے کا دور ہے, عورت کے خروج میں فتنے کا احتمال زیادہ ہے, تو عورت جو ہے فتنے کا احتمال زیادہ ہے, پھر بھی غیر محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی, کیونکہ عورت غیر محفوظ چیز ہے. ایمان کے بعد جو سب سے پہلے چیز انسان پر فرض ہے وہ ستر پوشی ہے. ایک کافر ایمان لے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کو چھپایا جاتا ہے. ایک کافر عورت ایمان لے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کو چھپانا فرض ہوتا ہے, باقی فرائض بعد میں آتے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں, آپ مذاہب عالم کو سٹڈی کریں تو آپ کو بے محابہ اختلاط کہیں نظر نہیں آئیں گے. عورت اور مرد بے محابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس چیز کے وہ کنڈیم کرتے ہیں, اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا, اور قرآن پاک کے اندر آیا آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنتی لباس, اما ہوا کا, آدم علیہ السلام کا جنت لباس اتر گیا. اور قرآن میں آیا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ
علیہما من ورق الجنہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگ گئے. تفقا یخزفان علیہما من ورق الجنہ جنت میں درختوں کے جو ورق تھے پتے ان سے اپنے جسموں کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. جنت کے اندر ہیں لباس اترتا ہے ممنوع شجر کھا کر تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے ستر کو چھپاتے ہیں. یہ طبعاً عقلاً اور شرعاً انسان کا مزاج اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ جس چیز کا دکھانا جو ہے حرام ہے اگر شریعت نے حرام نہ قرار دیا ہوتا طبعاً انسان اس کو دکھانا جو ہے وہ باعث عار سمجھتا ہے, باعث رنگ سمجھتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں شرم اور حیا جو ہے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے تمام شریعتوں میں نظر آئے گا. ستر پوشی آپ کو تمام انبیاء کی شریعتوں میں نظر آئے گی. یہ حجاب اور پردے کے حکم 5 ہجری کو نازل ہوا. اس سے پہلے ستر پوشی تو تھی, حجاب نہیں تھا, چہرہ چھپانا نہیں تھا. جتنے انبیاء کی شریعتیں پڑھیں اس میں حیا اور شرم تو ملتا ہے لیکن چہرے کا چھپانا وہ فرض نہیں تھا سابقہ شریعتوں میں عورت کے لیے. 5 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا. اس موقع پہ سورہ احزاب کی 4 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اس میں شرعی پردے کا حکم دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صحابیات جب حکم نازل ہوا تو صحابیات کی کیا کیفیت تھی. 7 آیاتیں پردے کی قرآن کے اندر اللہ نے نازل کی ہیں, 3 سورہ نور کے اندر ہیں, 4 آیتیں سورہ احزاب کے اندر ہیں اور 70 احادیث ہیں شرعی پردے پر. اس لیے ان احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں علماء نے جو مسئلے بیان کیے ہیں اگر ان مسئلوں کو دیکھا جائے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. ایک فرض چیز تھی ہم اس سے کس قدر غافل ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر مدین چلے جاتے ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر مدین کے ایک کنویں پر ہوتا ہے. وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں. 2 لڑکیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں, وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ بھی پانی لینے کے لیے آئی ہوتی ہیں لیکن الگ تھلگ دور کھڑی ہوتی ہیں, مردوں کے ہجوم میں نہیں گھستی. موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں ما خطبکما, قرآن میں آیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, کیوں تم لوگ کھڑی ہوئی ہو. تو انہوں نے بتایا لا نسقی حتی یصدر الرعاء کہ ہمارے جو جانور ہیں اس وقت تک ہم جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ جو چروائے ہیں جو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں جب تک یہ چلے نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. وہ ابونا شیخ کبیر, اور دوسری بات انہوں نے بتائی قرآن کے اندر آیا ہے کہ ہمارے والد انتہائی ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ والد ہمارے بوڑھے ہیں, اگر وہ بوڑھے نہ ہوتے انتہائی ضعیف نہ ہوتے تو وہ خود ہی پانی لینے کے لیے آتے, جانوروں کو پانی خود ہی پلاتے. لیکن چونکہ مجبوری کے تحت ہم باہر گھر سے آئی ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ حیا اور شرم کو آپ دیکھیں کہ جب تک وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دونوں لڑکیاں آگے نہیں بڑھتی, وہ جب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد سارا کچھ کیا جاتا ہے. جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت حدیث کے اندر آیا ہے وَهِيَ مُوَلِّيَةٌ وَجْهِهَا إِلَى الْحَائِطِ, کچھ لوگ جمع تھے ولیمہ کھانے کے لیے
صحابہ تھے، کچھ لوگ تھے. تو اس وقت بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. لوگوں کی طرف ان کا چہرہ نہیں تھا، پردے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ آئے بیٹھے تھے. لیکن اس وقت ان کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی کہ ان کا منہ جو تھا دیوار کی طرف تھا، منہ اس طرف کی ہوئی تھی. شرم اور حیا مانے تھی ان کی طرف دیکھنے سے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، دخل القوم، تو کچھ لوگ آ گئے، ثم جلسوا، پھر وہ بیٹھ گئے، پھر بیٹھ کر فطعموا، تو انہوں نے جو ولیمے کا کھانا تھا وہ کھایا. کھانا کھایا اور اس کے بعد یتحدثون، کھانا کھا کر گپ شپ لگانے کے لیے باتوں میں جی لگا کر بیٹھ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگوں نے چونکہ کھانا کھا لی ہے لہٰذا آپ لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طرز عمل اختیار فرمایا کہ گویا کہ آپ اٹھ رہے ہوں. فَلَمَّا رَآ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے اس طرح اٹھنے پر بھی لوگ نہیں اٹھ رہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. فَلَمَّا قَامَ، حدیث میں آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، قام من قام من القوم، کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے، وجلس بقیۃ وقعد بقیۃ القوم، اور کچھ لوگ بیٹھے رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک، اور اس خیال سے جاء لیدخل، آتے ہیں واپس کہ لوگ شاید چلے گئے ہوں گے. لیکن فاذا ہم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک باتوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر پھر چلے گئے. ثم انہم قاموا فانطلقوا، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو انہوں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چلے گئے ہیں تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ لوگ سارے چلے گئے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاء حتی دخل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر جب داخل ہونے لگے گھر کے اندر، تو میں بھی فذهبت ادخل، تو میں بھی ان کے ساتھ داخل ہونے لگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا. فَأَلْقَ الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَ، میرے درمیان اور اپنے درمیان میں کیا ہے پردہ لٹکا دیا. ثم انزل اللہ، پھر اللہ پاک نے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نازل کی. وہ کون سی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر بلایا جائے، غیر ناظرین اناہ، وہ بھی اس حالت میں کہ تم کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو کہ کھانا ابھی پکا نہیں اور تم پہلے پہنچ جاؤ اور کھانا کے پکنے کا کیا ہے انتظار کر رہے ہو. ولیکن اذا دعیتم، بلکہ جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، پھر داخل ہو جایا کرو. فاذا طعمتم، جب تم ولیمہ کھا لو، کھانا کھا لو، فانتشروا، تو اپنی اپنی راہ لے لیا کرو، تو اپنی اپنی راہ لے لیا کرو. ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں میں پھر نہ لگ جایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، کیونکہ تمہارے اس عمل سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. فیستحی منکم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا لحاظ کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے، تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم چلے جاؤ. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے کسی سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے سے کے پیچھے سے مانگا کرو. حکم آ رہا ہے اب
کہ جب بھی تمہیں پاک پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو کیا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کہ یہ بات جو ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاک رہنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس آیت کو میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں آج کل. پنجاب میں جاؤ تو ایک جملہ ہم نے سنا پنجاب کے لوگوں سے، بھئی دلوں کے پردے ہونے چاہیے، دلوں کے پردے ہونے چاہیے. اصل پردہ دل کا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو چیز آپ نے پیغمبر کی بیویوں سے مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس سے تمہارے دل بھی صاف پاک رہیں گے اور ان کے دل بھی پاک صاف رہیں گے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے پردگی جو ہے، بے پردگی ایسی چیز ہے جس سے دل خراب ہو سکتے ہیں. بے پردگی سے دل اس وقت خراب ہوتے ہیں جب بے پردگی سامنے آتی ہے. دل صاف ہوتا ہے بے پردگی نہ ہو، لیکن جو ہی بے پردگی سامنے آتی ہے دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ خود سوچ کریں کہ پاک پیغمبر کی جو گھر والیاں ہیں وہ ساری امت کی کون ہیں؟ مائیں ہیں. قرآن کے اندر نص سے ثابت ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ساری امت کی کون ہیں؟ مائیں ہیں. اور ایسی مائیں ہیں جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ پاک پیغمبر کی گھر والیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد نکاح بھی جائز نہیں ہے. ایسی مائیں ہیں. ایک تو ہم کسی کو ماں کہہ دیتے ہیں، ماں کہنے سے وہ سچ مچ کی ماں نہیں بن جاتی شریعت میں، اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں وہ غیر محرم ہے اگر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسی ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، کہ ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد. اور دوسرے جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، وہ کون ہے؟ صحابہ، آسمان کے ستارے. آسمان کے ستاروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اپنی ماؤں سے پردہ کرو. جو چیز مانگنی ہے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. ہم نے امت کو کتنا دھوکے میں رکھا ہے. کسی کو بہن بنا لیتے ہیں، کسی کو ماں بنا لیتے ہیں اور خوب عیش اڑاتے ہیں. بب کہہ دیے کہ یہ میری بہن ہے. ہزاروں سینکڑوں واقعات آپ نے بہن اور بھائی بنانے کے سنے ہوں گے کہ اس کا رزلٹ پھر کیا نکلتا ہے، اس کے پھر نتائج کیا نکلیں. سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. اس کے نتائج بے پردگی کے پھر نتائج کیا نکلے. تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی اعلم بہذہ الآیت، کہ اس آیت یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے پردے کے بارے میں، اس کے متعلق سب سے زیادہ مجھے علم ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئے تو ان کی عمر 10 سال تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 5 ہجری میں ہوا. تو اس موقع پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی؟ 15 سال بنتی ہے. علماء نے لکھا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوٹے بڑے ہوئے ہیں. صحابی بھی ہیں اور بڑے چھوٹے کس کے؟ پاک پیغمبر کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی ہے. لیکن 15 ہجری میں جب پردے کی آیت آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس کو روک دیتے ہیں. اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَ، یہ بخاری کی حدیث میں نے پڑھی ہے، فَأَلْقَ الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَ، حضور پاک صلی اللہ میرے درمیان اور اپنے درمیان کیا ہے؟ حجاب لٹکا دیتے ہیں، مجھے گھر نہیں آنے دیتے. پردے کی آیت کے آنے کے بعد، پردے کی آیت کے نزول کے بعد گھر نہیں آنے دیتے. اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک بچے کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہے اور وہ تو ہمارا بیٹا ہی ہے. شریعت میں وہ بیٹا نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ عورت دودھ اس کو پلا دے تو اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. دودھ نہیں پلایا اس کا بیٹا بالغ ہونے کے بعد وہ بیٹا نہیں رہتا. پر بیٹا ہے، بس منہ بولا بیٹا ہے، لیکن اسے پردہ فرض ہے بلوغت کے بعد. بلوغت کے بعد اس سے شریعت میں پردہ فرض ہے اس سے. تو بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کہ شیطان نے کیا ہمارے باپ اور ہماری ماں کے کپڑے کیا ہے، ان کپڑوں سے ہمارے ماں باپ کو جنت میں محروم کیا. یہ شیطان کی چال تھی.
کہ انہوں نے شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کیا پھل کھایا اور جنتی لباس سے محروم ہو گئے، ننگا کر دیا ہمارے ماں باپ کو اسی شیطان نے۔ اور شیطان کے چیلے چانٹے آج بھی ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ عورتوں کو ان کی چار دیواری سے نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ لائے، اور یہ عورتیں بھی اسی طرح ترقی کریں اور عورتوں کو گھر نکال کر ریسیپشن پہ لے آئیں۔ آپ جس بڑے ہوٹل میں جائیں آپ کو ریسیپشن پہ عورت نظر آئے گی، ویلکم کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ آپ جہاز میں سفر کریں تو ایئر ہوسٹس جو ہے، ایئر ہوسٹس وہ کیا ہے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ کو کیا ویلکم کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ڈائیو بس سروس میں جائیں تو عورت کو امپلائی کیا جاتا ہے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہ پرائے مردوں کو کیا ہے ویلکم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہاں دیکھیں آپ عورتوں کا ہجوم ہے، دفتروں میں دیکھیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو مغربی تہذیب نے باہر نکالا ہے، اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے؟ مغرب کی نکالی سے ہوا ہے، مغرب کی تہذیب سے ہوا ہے۔ ورنہ ہندو مت مذہب میں بھی، بودھ مت مذہب میں بھی عورتوں کا بے محابہ ملاپ اور اختلاط ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن مغربی تہذیب نے کوئی ایسی چال چلی ہے، اپنے مذہب کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، عیسائیت کو، انہوں نے ایسی کوئی چال چلی ہے اپنے نفس کی تسکین کے لیے کہ عورت کو انہوں نے مختلف قسم کے لالچ دے کر گھر سے نکالا، اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں پہنچ کر ہماری عورتوں کے ابھی آہستہ آہستہ کپڑے اتارنے کی کوشش میں ہیں۔ اب ہماری عورتوں کے آپ لباس دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، جو شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور آئے گا، عورتیں جو ہیں کاسیات آریات ممیلات مائلات، ایسا دور آئے گا کہ عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی ننگی ہوں گی۔ ممیلات یہ مائل کرنے والے ہوں گی مردوں کو اپنی طرف، اور مائلات اور خود مردوں کی طرف رغبت کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ تو عورتوں کا جو لباس ہے شریعت میں، وہ لباس کو دیکھیں صحیح طور سے ساتر نہیں ہے، اس کی موٹائی اتنی نہیں ہے جتنی شریعت میں مطلوب ہے، جسم ان کا جھلکتا ہے اندر سے، اور ان کی جو بدن پر جو تحدید ہے لباس کی وہ پورا نہیں ہے۔ بازو عورتوں کے اوپر اٹھتے جا رہے ہیں، آہستہ 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 بازو کہا جا رہا ہے، آستینیں کہاں اٹھتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ دوپٹہ جو ہے سر سے اتر چکا ہے، کندھوں پہ آ چکا ہے آہستہ آہستہ، سینہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، ساڑی کی شکل میں پیٹ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے آہستہ آہستہ۔ اب وہی عورت تھی، باپ آ جاتا تھا، بھائی آ جاتا تھا تو فوراً دوپٹہ سر پہ کر لیتی تھی حیا کی وجہ سے۔ اب عورت سامنے بیٹھی ہوتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں تو نہ بھائی سے حیا آتا ہے نہ ماں سے حیا آتا ہے۔ جب باپ بھی، بھائی بھی اور بہن بھی سارے مل کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں، اور وہاں پہ کنجر اور رنڈی عورتیں گانا گا رہی ہوں مل کر، اور یہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو حیا کہاں چلی جاتی ہے؟ حیا کو تو ہم نے خود ختم کیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث پاک میں حیا جو ہے ایمان کا شعبہ ہے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے حیا کو، حیا ایک پورا شعبہ ہے ایمان کا۔ حدیث میں ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک چیز اٹھے گی دوسری بھی اٹھ جائے گی، حیا اٹھے گا ایمان بھی چلا جائے گا ساتھ۔ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء کی سنتے ہیں، حدیث میں آئے الحیا والتعطر والسواک والنکاح، ایک حیا ہے اور ایک عطر استعمال کرنا ہے، ایک مسواک استعمال کرنا ہے، اور ایک کیا ہے نکاح کرنا ہے۔ یہ انبیاء کی سنتیں ہیں چار، جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں یہ چار چیزیں ضرور رہی ہیں۔ ایک حیا رہا ہے، سارے انبیاء کی شریعتوں میں حیا رہا ہے۔ میں مدین کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، عورتیں حیا کی وجہ سے کتنے دور کھڑی ہوئی ہیں، اور جب گھر سے واپس آتی ہیں، جب تفصیلات بتاتی ہیں اپنے باپ شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ایک بندے نے پانی نکال کر ہماری مدد کی، تو بھیجتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بلا کر لاؤ، ان کو ہم کوئی اجرت دیں۔ تو قرآن میں تمشی الحیا، کہ وہ عورتیں جو ہیں اللہ استحیا آ رہی تھیں، ایسے آ رہی تھیں، ان کی چال کے اندر بھی حیا تھی، وہ جب چل رہی تھی ان کے چلنے میں بھی حیا تھی۔ تو چار چیزیں تو ساری انبیاء میں رہی ہیں، حیا سارے انبیاء میں رہا ہے۔
اور عطر لگانا سارے انبیاء کی سنت ہے، اور مسواک کرنا یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، اور نکاح کرنا یہ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے حیا کی اسلامی شریعت میں بہت زیادہ حیثیت ہے، بہت زیادہ۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ، کہ میں اس گھر میں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، میں اس گھر میں جب جایا کرتی تھی، وہ انی واضح صوبی، تو میں فالتو یا زائد پردے کپڑے اتار کر جایا کرتی تھی، یعنی جو زائد پردے ہیں، زائد کپڑے کون سے ہیں؟ جو پردے کے ہوتے ہیں، تو میں پردہ کر کے نہیں جایا کرتی تھی، زائد کپڑے جو ہیں وہ میں اتار کر، اپنے کپڑے ہوتے تھے اوپر والے زائد کپڑے میں اتار کر جایا کرتی تھی۔ وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، اور میں کہتی تھی کہ بھئی حجرے کے اندر دو ہی ہستیاں ہیں، ایک میرے شوہر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کیا پردہ، اور ایک میرے کیا ہیں ابھی میرے والد ابو بکر صدیق دفن ہیں، ان سے کیا پردہ۔ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی اور وہ بھی حجرے کے اندر دفن ہو گئے، کہتی ہے فواللہ، اللہ کی قسم، ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیاب حیاء بن عمر، کہ اللہ کی قسم میں جب بھی داخل ہوتی تھی تو پردے کے کپڑے انتہائی سختی سے جسم پر لپیٹ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ صاحب قبر سے پردہ ہو رہا ہے، عمر فاروق قبر کے اندر دفن ہے، اور عائشہ صدیقہ جو ہے پردہ کر کے اب جا رہی ہے حجرے کے اندر۔ جب ان کی وفات نہیں ہوئی تھی تو پردے کے بغیر جاتی تھی۔ صاحب قبر سے پردہ ہے، وہ ہستی جو عالم استقرار سے عالم برزخ میں جا چکی ہے، مٹی کے نیچے دفن ہے، ان سے بھی پردہ ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان کی وفات ہوئی تو میں علماء سے سنا ہے، تو انہوں نے کہا رات کو میرا جنازہ لے جانا تاکہ میرے کفن پر کسی کی نظر نہ پڑے، میرا جنازہ رات کو اٹھانا ہے، میرے جسم پر جو کفن ہے اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو کفن کو چھپایا جاتا تھا۔ تو 5 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر پلے بڑے تھے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صحابی ہیں اور جن سے روک رہے ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، شریعت میں ان کی مائیں ہیں جن سے نکاح بھی حرام ہے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا جا رہا ہے گھر میں داخل ہونے سے، ان کو روکا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچ کریں کہ ہمارے ہاں کیا حالات ہیں۔ کسی کو بھائی بنا لیا اور کسی کو ماں بنا لیا، کسی کو بیٹی بنا لیا، اور پردے پھر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد نتائج ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ اس کے نتائج کہاں نکلے ہیں؟ شریعت کو ہم نے چھوڑا نا، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی شریعت توڑے اور اس سے شر نہ پھیلے۔ شریعت ٹوٹے گی جہاں پر شر ضرور پھیلے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی اتنا صاف پاک نہیں ہو سکتا صحابہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے، اتنا پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد کے تھوڑے تھوڑے واقعات کہیں مختلف کتابوں میں آئے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر بات چیت میں مصروف ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسواک کرنے کی اور حلق صاف کرنے کی آواز حجرے کے اندر سے مجھے سنائی دیتی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ صحابیات پھر حجروں سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ جب آیت کا نزول ہوا تو عورتیں حجرے کے اندر سے مسواک کرنے کی آواز اور حلق صاف کرنے کی آواز جو ہے مجھے سنائی دیتی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے برتن میں کلی فرمائی، اور وہ پانی کا برتن جو تھا ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا کہ اس پانی کو پی بھی لو اور چہرے پر مل بھی لو۔ تو اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام سلمہ یہ سارا کچھ دیکھ سن رہی تھی، تو انہوں نے اندر سے آواز دی حجرے میں پردے کے پیچھے سے کہ اپنی امی کے لیے بھی تھوڑا تبرک رکھنا، تھوڑا تبرک اپنی امی کے لیے بھی رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچا ہوا کلی کا جو پانی ہے
تھوڑا اپنی امی کے لیے بھی رکھنا. پردے کے پیچھے سے وہ آواز دے کر کہتی ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں اونٹ پر جا رہے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گھر والی بھی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونٹ کو ٹھوکر لگتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر جاتے ہیں, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گر جاتی ہے. ابو طلحہ بھاگتے بھاگتے آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ حضور پاک فرماتے ہیں عورت کی خبر لو, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لو. وہ کہتے ہیں میں اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالتا ہوں اور چہرے کو چھپا کر میں ان کے پاس جاتا ہوں اور کپڑا ان کے اوپر ڈال دیتا ہوں, ان کے اوپر, تاکہ ان کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے. اور اس کے بعد ان کو میں کیا ہے اٹھا کر سواری پر سوار کراتا ہوں. اپنی ماں کو کپڑے میں چھپا کر پہلے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں, وہاں جا کر کپڑا ان کو ڈال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو سواری پر سوار کراتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور پاک سے فرماتے ہیں ایو شیء خیر للمرأة, کون سی چیز جو ہے عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ تو صحابہ سے جواب نہیں بن پڑ رہا تھا, صحابہ خاموش تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گھر گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات فرمائی کہ ایو شیء خیر للمرأة, کون سی چیز عورت کے لیے بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا یرین الرجال ولا یرونہن, کہ عورتیں نہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورت کو دیکھیں. یہ کیا ہے عورتوں کے لیے بہتر ہے. تو یہ جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہی بات بتاتے ہیں. حضرت پاک فرماتے ہیں صدقت انہا بضعۃ منی, جو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. واقعہ افق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جو بہتان لگایا تھا, واقعہ افق میں جو ہے قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے کہیں جاتی ہیں, ہودج سے نکل کر ایک پالکی ہوتی ہے پلینگ پن قسم کی, چاروں طرف سے چھپی ہوئی, وہ اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے اور اس کے اندر عائشہ صدیقہ ہوتی ہے. پالکی سمیت ان کو اتارا جاتا ہے, دو پردوں کے اندر ہوتی ہے, ایک اپنا پردہ ہوتا ہے, ایک پالکی ہوتی ہے اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے. اس طرح وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. تو قافلہ جب روانہ ہوتا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی. تو اس دوران صحابہ آتے ہیں, وہ پالکی کو اٹھا کر ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور اونٹ روانہ ہو جاتا ہے. پیچھے عائشہ صدیقہ رہ جاتی ہے, قافلہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو پردہ صحابیات کا ایسا پردہ تھا, ایک اپنا پردہ اور ایک سفر کر رہی ہیں تو جس چیز اس کے اندر اس چیز کو بھی چھپا رکھا ہے چاروں طرف, تاکہ ان کے کپڑے جو ہیں, ان کا جو برقع جو ہے, جلباب چادر بھی ہے لمبی, وہ بھی نظر نہ آئے. ان کا ایسے پردہ ہوا کرتا تھا. اس لیے آپ ہمارے ہاں دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا حالات ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے عورتوں کو اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نظروں کی حفاظت کریں. قرآن پاک میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ کہہ دو ایمان والوں سے کہ غیر محرم سامنے آئے تو اپنی نظریں نیچے کر لیا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظر نیچی کر لیا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظر کی حفاظت ہوگی, غض بصر ہوگی تو شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی. نظر اٹھے گی نا تو اس کے نتیجے میں زناکاری بھی وجود میں آئے گی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, قرآن میں اللہ نے فرمایا مرد عورتوں سے بھی, مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی غیر محرم مرد سامنے آئے تو اپنی نظریں نیچے کر لیا کرو. دونوں کو, مردوں کو بھی حکم ہے نظریں جھکانے کا اور عورتوں کو بھی حکم ہے نظریں جھکانے کا, دونوں کو حکم ہے. اس لیے ایک بار دو صحابیات ہیں, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ادھر سے عبداللہ بن مکتوم, ام مکتوم صحابی آتے ہیں, وہ نابینا صحابی ہیں. وہ آتے ہیں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں سے, ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ احتجب منہ, دونوں حجاب میں چلی جاؤ, پردے میں چلی جاؤ. تو دونوں کہتی ہیں الیس هو اعمی لا یبصرنا, حضرت پاک فرماتے ہیں کیا وہ اندھا نہیں ہے, وہ تو میں نہیں دیکھ رہا نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت پاک فرماتے ہیں اف امیوان انتما الستما تبصران, کیا تم بھی دونوں اندھی ہو, کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی. تو انہوں نے یہ سمجھا تھا شاید کہ مردوں کو عورتوں کو دیکھنا منع ہے, عورتوں کو مردوں کو دیکھنا منع نہیں ہے. اللہ پاک نبی فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو, کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی. حالانکہ صحابی ہیں, نابینا صحابی, ان سے بھی پردے کا کس کو حکم دے رہا ہے, ماؤں کو, جو صحابی کی مائیں ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تو
اس لیے عورتوں کو بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی کر لیا کریں جب غیر محرم مرد سامنے آ جائیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ العین یزنی، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اور کیا ہے زنا؟ آنکھ کا زنا ہمن نظر، آنکھ کا زنا جو ہے، آنکھوں کا جو زنا ہے وہ غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک لڑکا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، شکل و صورت سے اچھا ہے، اس کو دیکھنا بھی شریعت میں حرام ہے۔ داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے پر تو اس کو دیکھنا بھی شریعت میں حرام ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک لڑکا اس کی داڑھی بھی ہے لیکن پھر بھی وہ کسی کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، چاہے اس کے چہرے پر داڑھی بھی آ چکی ہے لیکن اس کے اندر کشش پائی جاتی ہے، اس کو بھی دیکھنا شریعت میں حرام ہے۔ تو اس لیے النظرۃ اولی لک وثانیۃ علیک، وثانیۃ علیک کہ پہلی نظر جو ہے اس کا گناہ نہیں، اچانک جو پڑ گئی ہے، اچانک پڑے اس کو فوراً ہٹاؤ۔ لیکن دوسری نظر اس کا بھی جو وثانیۃ علیک، اور دوسری نظر جو ڈالی ہے اس کا پھر حساب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ اچانک پڑ گئی ہے غیر محرم عورت پر، فوراً ہٹا دو۔ لیکن اس کے اگر آپ نے نظر ڈالے رکھی، مسلسل دیکھتے رہے، تو پھر کیا ہے، اس کا پھر حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک آنکھ کون سی ہے؟ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری جس نے کی ہے، جس نے اللہ کے راستے میں چوکیداری کی ہے۔ اور دوسری عین بکت من خشیت اللہ، دوسری آنکھ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو ٹپکے ہوں۔ اور تیسری آنکھ عین کفت من محارم اللہ، تیسری آنکھ وہ جو جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، وہ آنکھ ہیں جو حرام چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو روکا ہو، جس نے حرام چیزوں کو نہ دیکھا ہو۔ ان تین آنکھوں پر جہنم کی آگ کیا حرام، یہ نہیں دیکھیں گی جہنم کی آگ۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ پوچھا گیا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچانک جو نظر پڑ جاتی ہے نظر الفجاء، اس کا کیا حکم ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں فامرنی ان اصرف بصری، مجھے حضور پاک نے حکم دیا کہ فوراً نظر ہٹا دیا کرو، نظر پڑے فوراً نظر ہٹا دیا کرو اسی وقت۔ تو حدیث میں آیا ہے المرأة اور المرأة عورت، عورت جو ہے نا، عورت یہ غیر محفوظ ہے، یہ ساری سطر ہے۔ اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، یہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور عورت اس وقت اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے جب وہ گھر کے اندرونی حصوں میں ہو، فی کار بیتہا، عورت اللہ کے قریب اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب عورت گھر کے اندرونی حصوں میں ہو۔ گھر سے نکلے گی شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا، استشرفہ الشیطان۔ طبی ضرورتیں ہیں، شرعی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں نکلنا جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے لیے حجاب ہے، اس کے لیے پردہ ہے، جلباب ہے، لمبی چادریں ہیں، ایک آنکھ بس نظر آ رہی ہو، یا کوئی جالی سامنے دونوں آنکھوں پر لگی ہوئی ہو۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا جالی لگی ہوئی دونوں آنکھوں پر، باقی سارا چہرہ چھپا ہو، یا ایک آنکھ نظر آ رہی ہو، باقی سارا جسم چھپانا ہے۔ اور برقعے بھی ایسے نہ ہو کہ اٹریکٹیو ہوں، سادہ برقعے ہوں۔ یہ برقع اگر ایسا برقع بنایا ہوا ہے جس پر کشیدہ کاری کی گئی ہے، وہ بذات خود لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کہ برقع تو اس لیے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کی نظریں مائل نہ ہوں، صرف برقع ایسا اٹریکٹیو بنا لیا گیا تو یہ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ برقع بھی حرام ہے عورت کے لیے، یہ برقع بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایسی چادریں عورتیں اوڑھ لیتی ہیں، اتنی خوبصورت چادریں ہوتی ہیں، اس پر کیا کیا کشیدہ کاری کی گئی ہوتی ہے۔ وہ چادریں تو خود لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں، مجبور کر رہی ہیں لوگوں کے بھائی ان کی طرف دیکھا جائے۔ اس لیے سادہ برقع ہو، سادہ برقع لپیٹ کر عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ تو اس لیے جتنی احادیث ہیں، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ان احادیث اور آیتوں کی روشنی میں علماء نے کچھ مسئلے بیان کیے ہیں۔ وہ مسئلے کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کہ عورت کا جو شرعی پردہ ہے یہ فرض ہے عورت پر،
ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت بالغ ہو جائے، مرد بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور مرد بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے اگر مرد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہو جاتی ہے، اگر مرد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ صاحب استطاعت ہے تو مرد پر تیسری چیز حج فرض ہو جاتا ہے بلوغت کے بعد۔ پیسے ہیں، بالغ نہیں ہوا، حج فرض نہیں ہے۔ پیسے ہیں، مرد بالغ نہیں ہوا، باپ پیسے چھوڑ کر مر گیا ہے، بچہ نہ بالغ ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ حج فرض ہے۔ لیکن جو ہی بالغ ہو جائے گا تو اس پر پہلے نماز فرض ہو جائے گی۔ پیسے اتنے ہیں کہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی 1 سال گزرنے کے حولین حول، سال گزرنے کے بعد، اور اس پر صاحب استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا۔ عورت بالغ ہو جائے تو اس پر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایسی صورت میں پردہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پردے کا نام لو تو یہ بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے شرعی کا لفظ ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ پردہ ہے، شرعی پردہ ہے۔ اصل میں شرعی پردہ جو عورتیں نہیں کرتی، شریعت نے ان ساری عورتوں کو بے پردہ کہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں رسمی پردہ بھی پایا جاتا ہے، بھئی علاقے کا ماحول کچھ ایسا ہے اس لیے پردہ کیا جاتا ہے۔ یہی عورتیں کراچی میں کلفٹن میں گھومتی ہیں نا تو وہاں پہ کیا دیکھیں، سارے بے پردہ عورتیں پردہ اتار دیتی ہیں۔ اللہ کے حکم سمجھ کر علاقے میں پردہ نہیں کیا جاتا، علاقے کے کچھ ماحول اور رسم و رواج کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں وہاں پہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے بے پردہ جاتی ہیں، وہاں پہ ماحول ایسے ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا، بس ماحول اور حالات کو دیکھ کر پردہ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے پردہ کیا جاتا ہے کہ ماحول اور حالات میں جن سے پردہ، ماحول اور حالات حکم ان کو دیتا ہے۔ یہی عورتیں باہر جب جاتی ہیں بڑے شہروں میں تو وہاں پر بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اپنے علاقے میں پردہ کر لیتی ہیں، اور باہر کے مردوں کو دکھانا جائز ہے، علاقے کے مردوں کو دکھانا ان کے لیے ناجائز بن جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے علاقوں کا حق بنتا ہے زیادہ، ان کو زیب و زینت دکھا دی اپنی، ان کا تھوڑا محلے والوں کا حق بنتا ہے، لیکن نہیں ہے۔ ایسے میں بات کر رہا ہوں تنزیہ طور پر بات کر رہا ہوں کہ ان کو شرم آیا یہ نہیں آتی کہ اللہ وہاں پر موجود ہے، یہاں پر موجود ہے، اگر اللہ کا حکم سمجھ کر یہ پردہ کر دی تو پھر یہ ہر جگہ ان کا پردہ ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو سمجھانے کے لیے شرعی کا لفظ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو جتنی مردوں سے عورت کا نکاح جائز ہے ان سب سے عورت کا پردہ ہے۔ چچا کا بیٹا ہے اس سے عورت کا پردہ ہے، ماموں کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے، خالہ کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے، بہنوئی، نندوئی، ان سب سے پردہ ہے۔ بہن کا شوہر ہے اس سے سالی کا پردہ ہے شریعت میں۔ شوہر کے بھائی کی بھائی کی بیوی کا جو بھائی ہے نندوئی اس سے بھی پردہ ہے۔ جن عورتوں سے، مامی سے شریعت میں پردہ ہے، چاچی سے شریعت میں پردہ ہے، اپنی چاچی کی بیوی، مامے کی بیوی، جن سے شریعت میں نکاح ہو سکتا ہے ان سب سے کیا ہے شریعت میں پردہ فرض ہے۔ ان سب لوگوں سے شریعت میں پردہ فرض ہے۔ اس لیے الحم والموت حدیث میں آیا ہے، حدیث میں کہ سسرال کے مرد جو ہیں یہ تو موت ہے، ان سے سخت پردہ ہے۔ مثلا بیوی کا جو شوہر ہے اس کا جو بڑا بھائی ہے اس سے سخت پردہ ہے، جس کو جیٹھ کہتے ہیں شریعت میں۔ بیوی کے شوہر کا جو بڑا بھائی ہے اس سے سخت پردہ ہے۔ دیور جو ہے بیوی کے بھائی کا جو بھائی ہے چھوٹا، جتنے بھی ہیں بالغ ہیں، ان سب سے سخت پردہ ہے۔ سسرال کے جتنے مرد ہیں، بیوی کے شوہر کا بھانجا، بیوی کے شوہر کا بھتیجا، ان سب سے سخت پردہ ہے۔ الحم والموت، ان لوگوں کو تو موت کہا گیا، ان سے سختی سے پردہ ہے۔ اور الضرورت و تقدر بقدر ضرورت کے تحت اگر ضرورت ہو سکے، ضرورت ہو جاتی ہے، طبی طور پر کوئی تکلیف بیماری بن جاتی ہے تو اس صورت میں عورت جسم کو وہ حصہ ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے، صرف وہی حصہ جس حصے میں تکلیف ہو، بیماری ہو۔ ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو وہی صرف ایک آنکھ دکھانا جائز ہے، دوسری آنکھ دکھانا بھی شوہر کو، ڈاکٹر کو حرام ہے۔ جس جگہ تکلیف ہے، زخم ہے، صرف وہی جگہ دکھانا جائز ہے، اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ ڈاکٹر کو دکھانا شریعت میں حرام ہے۔ ہمارے ہاں کیا سمجھتے ہیں، عورتیں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں تو برقع اتار دیتی ہیں، جیسے ڈاکٹر نہ اس کا باپ ہو، برقع اتار کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ انتہائی بے حیائی ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ جن کی بہن ہے، جن کی بیٹی ہے،
جن کی بیوی بے غیرت لوگ ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پرایا ڈاکٹر ہے وہ تمہارا کون رشتہ دار بن گیا، اب بیوی کو وہاں بھیج دیں اور بیوی بیٹی بہن وہاں پر برقع اتار لیتی ہے، شاپنگ سینٹر پہ جاتی ہے، دکان پر جاتی ہے، وہاں پہ عورتیں برقع اتار لیتی ہیں جیسے دکاندار نہ ہو ان کا کوئی بھائی ہو سگا۔ یہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو شاپنگ سینٹروں پہ بھیجتے ہیں، یہ بے حیا اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان کو حیا نہیں ہے، غیرت نہیں آتی۔ ان کی بیٹی بہن شاپنگ سینٹروں پہ گھوم کر خود خریداری کر رہی ہے، خود شاپنگ کر رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد موجود ہے گھر میں تو ان کو چاہیے کہ خود لائیں، سامان لا کر دیں۔ عورتوں کو شاپنگ سینٹروں پہ گھومنا جائز نہیں ہے، اور وہاں پہ جا کر وہ پردہ اتار لیتی، یہ حرام ہے، سخت حرام ہے اس چیز۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو عموماً دائی کو بلایا جاتا ہے، آج کل تو ہسپتالوں کے چکر بن گئے، تو وہاں پہ بہت سے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو بہت سی اور عورتیں، گھر کی اور عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں۔ اس دوران عورت تو ننگی پڑی ہوتی ہے، اب اور عورتیں وہاں پر جمع ہوتی ہیں، تو دائی کے علاوہ صرف ضرورت شدیدہ کی وجہ سے عورت کے ان حصوں کو دیکھنا جائز ہے، وہ بھی ضرورت شدیدہ کے، اس کے بعد دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور باقی لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں، چاہے گھر کی کوئی بھی ہو، چاہے اس لڑکی کی اپنی صاحب ماں ہو، اس کی اپنی ساس ہو، ان کا دیکھنا حرام ہے بالکل، لیکن یہ بھی جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ اس عورت کے جسم اعضائے مسورہ کو دیکھنا اس لڑکی کی ماں کے لیے بھی حرام ہے، اس لڑکی کی ساس کے لیے بھی حرام ہے، اور کوئی رشتہ دار ہیں عورتیں ان کو دیکھنا حرام ہے۔ عورت کو جو سطر ہے وہ عورت بھی دیکھ نہیں سکتی، اس کے لیے بھی حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے جمع ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے اس چیز سے بہت منع کی ہے۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو دولہا کو لے جاتے ہیں سلامی کے لیے، دولہا کو عورتوں کے اندر لے جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے عورتیں بھی دیدار کرتی ہیں شوہر کو، اور دولہا جو نیا ہے، اور اس پر پھر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پرائی عورتوں کے جھرمٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں لعنت کے مستحق ہیں، حدیث میں ہے لا ان اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دونوں شریعت میں نبی نے ان دونوں کو ملعون کہا ہے، دیکھنے والا بھی لعنتی اور اپنے آپ کو دکھانے والی عورت، غیر محرم کو دکھانے والی عورت بھی لعنتی، یہ دونوں لعنتی ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بڑی کبیر رسم ہے کہ دولہا کو سلامی کے موقع پر عورتوں کے جھرمٹ میں لے جا کر وہاں عورتیں دولہا کو دکھائی جاتی ہیں اور دولہا عورتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض عورتیں نے بیعت کی ہوتی ہے نام نہاد پیروں کے ساتھ، اور پیر ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور مریدنیاں پیروں سے پردہ بھی نہیں کرتی۔ ایسے پیر جو ہیں شریعت ان کو پیر نہیں کہتی، یہ پیر نہیں ہیں، یہ جعلی پیر ہیں، نام نہاد پیر ہیں۔ اگر ایسی پیروں سے عورتوں کی بیعت ہے تو ان پر فرض ہے کہ اس بیعت کو فوراً توڑ دیں۔ یہ پیر فاسق ہے خود، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پیروں سے بیعت کی جائے۔ پیر ہوگا تو عورت کو قریب نہیں چھوڑے گا، بیعت نہیں کرے، وہ بیعت کرے گا لیکن عورت کا اس سے شرعی پردہ ہوگا، پیر سے پردہ نہیں ٹوٹتا۔ شرعی پردہ اس طرح رہتا ہے جس طرح غیر محرموں سے، پیر بھی غیر محرم ہے، عورت کا پردہ اس سے فرض ہے۔ جو پیر عورتوں کے سامنے آتا ہے یہ پیر نہیں ہے، بعض علماء نے کہا یہ خنزیر ہے، یہ پیر نہیں ہے، اس نے پیر کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر مرد عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں سے، عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ہاں سارے نوجوان آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اپنی ماموں کی بیٹیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، چچا کی بیٹیوں سے ہاتھ، ٹھیک ہے، اور سارے غیر محرم سے ہاتھ ہے، اور ساتھ بیٹھ رہے ہیں، گپیں ہاں کر رہی ہیں، بھائی گپیں ہاں کی جا رہی ہیں۔ شادی کے موقع پر اس قسم کا طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے گھروں کے اندر، یہ سارا کچھ حرام ہے۔ حدیث میں آیا انی لا اصافح النساء، حضور پاک فرماتے ہیں میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا۔ مصافحہ کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ غیر محرم عورت ہے اگر سلام کر دے، جوان عورت ہے، اس کے سلام کا جواب نہیں دینا، نہ غیر محرم عورت پر سلام۔ آپ گھر جاتے ہیں، ماں کو تو سلام کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن غیر محرم عورت کو سلام کرنا، چاہے بھابھی ہے، بھائی کی بیوی، اس کو حرام ہے، اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا شریعت میں۔ ہاں بہت بوڑھی ہو چکی ہے جس کو عجوز کہتے ہیں، قرآن میں قواعد کا لفظ ہے، انتہائی بوڑھی، بچے نہیں جان سکتی، حیض اس کو نہیں آتا، چہرہ جھریوں سے بھر گیا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، تو اس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، اس سے مصافحہ جائز ہے، لیکن باقی سلام ڈالنا حرام ہے۔ اگر عورت سلام کہہ دے تو پھر اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔
عام طور پر ہمارے ہاں شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر، بعض خاص تقریبات کے موقع پر یہ مسافر بھی ہوتے ہیں، سلام جواب یہ سارا کچھ ہوتا ہے، بلکہ بہت آگے ہم تو گئے ہوئے ہیں، ہم تو بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی، ہم تو بس گپ شپ اور بلکہ کبھی کبھی تنہائی کی نوبتیں آ جاتی ہیں جو بالکل سراسر حرام ہے حدیث کی روح سے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے نابینا سے بھی پردہ فرض ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو حکم دے رہے سلمہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نابینا مرد ہیں اس سے بھی پردہ کرو۔ جب ماؤں کا پردہ ہے بیٹوں سے تو کیا ہے، ہماری عورتیں تو ان کے لیے تو اور ضروری ہے، تو عورتوں کا مردوں کو دیکھنا چاہے وہ نابینا کی ہو وہ سارا حرام ہے، ان سے بھی پردہ شریعت میں فرض ہے۔ لے پال ایک بیٹا، ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی اولاد نہیں ہوتی، لاوارث لے آتے ہیں بچہ تو اس کو پالتے ہیں، اب وہ بچہ عورت کی گود میں بڑا ہوتا ہے، پلتا ہے بالغ ہو جاتا ہے، اگر اس نے دودھ نہیں پلایا وہ بالغ ہو گیا ہے تو اس سے پردہ اس عورت کا جس نے بیٹا سمجھ کر اس کو پالا ہے پردہ فرض ہے اس عورت سے۔ اب کتنی عجیب ہے، ہم کہتے ہیں میرا اپنا بیٹا ہے، اس کو میں نے بڑا کیا ہے، اس کو میں نے پالا ہے، اس سے بھی پردہ شریعت میں لے پالے کا بھی فرض ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ گھر میں چھوٹے بڑے ہوئے ہیں، 15 سال کی عمر میں حجاب کا حکم آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں داخل نہیں ہوتے، پردہ درمیان میں لٹکا دیتے ہیں صحابی، اور صحابی آپ دیکھیں کتنے پاک لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کتنی پاکیز ہیں اور مائیں بھی ہیں، ان سے بھی پردہ ہو رہا ہے، تو ہم تو بہت دور کے لوگ ہیں، 1400 سال کے بعد کے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے جب کوئی مرد محلہ میں مر جاتا ہے نا تو عورتیں ساری جاتی ہیں وہاں پہ تو میت کا وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، کوئی محلے میں مرد مر گیا تو محلے والی ہیں پڑوسی ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ جا کر اظہار رنج غم کر سکتی ہیں، لیکن میت کو دیکھنا حرام ہے۔ تو میت پڑی ہوتی ہے مرد کے گھر کے اندر، ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں، غیر محرم عورتیں، آس پڑوس کی عورتیں، چاہے اپنے خاندان کی غیر محرم عورتیں اپنے خاندان کی ہیں، تو چچا کی بیٹیاں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی، ماموں کی بیٹیاں بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ سارا حرام ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ بعض اوقات استادوں سے لوگ کیا ہے ٹیوشن پڑھاتے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو ٹیوشن کے لیے استاد پکڑ لیتے ہیں، وہ بیٹھک میں آ کر جوان لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن، وہ گھر میں آتے ہیں، وہ بچیوں کو بیٹھک کے اندر کیا ہے ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ بچیاں یا بالغ ہوتی ہیں یا مراہقہ ہوتی ہیں، مراہقہ کہتے ہیں قریب البلوغ کو، یہ حرام کام ہے بالکل۔ کسی عورت کو ٹیوشن پڑھانا بے پردگی کی حالت میں، اگر پردہ بھی ہو، اگر وہ دو ہے تنہائی کی حالت میں پردہ بھی ہے پھر بھی حرام ہے۔ ہاں اس طرح پڑھا سکتا ہے پردے کی حالت ہو اور ایک بندہ جو محرم اس کا بیٹھا ہو وہ بھی ہو، پھر اس طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے، اس میں شرعی ضروریات جتنی ہیں وہ پوری کی جائے پھر پڑھایا جا سکتا ہے۔ مرد بھی پردے میں ہو، عورت بھی پردے میں ہو، عورت مرد کو نہ دیکھ رہی ہو، مرد عورت کو نہ دیکھ رہا ہو، اس ترتیب سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور محرم تیسرا بندہ موجود ہے جو ان کے گھر کا محرم ہو، جس کی اس عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ بھی موجود ہو، اس صورت میں ہے۔ دوسری صورتیں ساری حرام ہیں۔ ہمارے یہاں ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور حفاظ اور قراء سے کیا ہے بچوں کے قرآن پڑھاتے ہیں، یہ قرآن کا مذاق ہے، قرآن سامنے کھلا ہوتا ہے، اسی قرآن میں پردے کے حکم ہے اور یہ قرآن وہی پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں ننگے سر رہتی ہیں، دوپٹہ ان کے سر پر نہیں ہوتا، گھر کے اندر ہوتی ہیں ننگے سر۔ عورتوں کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، عورتوں کے لیے گھر میں ننگے سر رہنا، چاہے محرم موجود ہو چاہے غیر محرم موجود ہو، ننگے سر گھومنا پھرنا یہ ملائکے کی لعنت کا سبب ہے، عورتوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جو ساتر نہیں ہوتا، پتلا لباس ہوتا ہے اور اندر سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، جھلک رہا ہوتا ہے، ایسا لباس۔ اور دوپٹے عام طور پر آج کل ایسے نکلے ہیں، ایک بار میں دکان پر گیا دوپٹہ لینے کے لیے، پوری دکان میں مجھے ایک دوپٹہ نہیں ملا جو شریعت کے مطابق۔ ہم نے پورے گھر میں ہم نے مطلب اپنی جو گھر والی ہے ان کے لیے ہم نے دوپٹہ اور اس کے ساتھ ایک اور کپڑا بھی لگایا ہوا ہے، ساتھ جتنے دوپٹے ہیں ایک کپڑا اور لگایا ہوا ہے، ان دوپٹوں میں نمازیں نہیں ہوتی، وہ دوپٹہ لعنت کا سبب ہے، سر پر ہوگا لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی عورت۔ لباس ہوتا ہے اتنا پتلا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، یا اس کی آستینیں پتلی ہوتی ہیں باقی موٹا ہوتا ہے، یہاں سے باریک ہو جاتا ہے، تو یہ چونکہ حصہ سطر میں آتا ہے اس لیے دکھانا بھی حرام ہے، لعنت کا موجب ہے۔ تو لباس شریعت کے مطابق ہے۔ بعض عورتیں تنگ لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہننا شریعت میں ایسا لباس جس سے عورت کے اعضاء کی بناوٹ اونچ نیچ واضح ہو، ایسا لباس عورت کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ اور عام طور پہ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے، کبھی کبھار 4 بھائی 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں عورت پردہ کیسے کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔
کہ عورت تو ہے گھر کے کام اس نے کرنے ہیں، تو اس کے لیے گھونگھٹ کرنے کو علماء نے حکم دیا. عورت چہرے کو کیا ہے ایک بڑے سے چادر لے کر چہرہ اپنا چھپا ہوا ہو، تھوڑا سا سامنے جو کام کر رہے ہو آنکھ نظر آ رہی ہو، باقی چہرہ چھپا ہوا ہو، یا ایسی طریقے سے چہرہ رکھے کہ کسی کو نظر نہ آئے. دونوں طرف سے کپڑے آگے کر کے سامنے کوئی آئے تو ایک طرف ہو جائے، منہ دوسری طرف کر لے، گھر کا کام کرے. عورت کا چہرہ گھر کے مردوں کا نظر نہیں آنا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ گھونگھٹ کر کے، باقی جو لباس ہے عورت کی قمیض ہے، سلوار ہے، وہ گھر کے بندے اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے، مجبوری کی صورت ہے. ورنہ عورت کا لباس دکھانا بھی حرام ہے عام طور پر، چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں شریعت نے رخصتیں کی ہوئی ہے. اور اپنا چہرہ نہ دکھائے، باقی جسم اس کا چھپا ہوا ہو، یہ صورت جو ہے جائز ہے. عام طور پر امام مسجد جو جماعت میں امامت کرتے ہیں اور ان کی بیویاں شرعی پردہ نہیں کرتی. ابھی میں کراچی گیا تھا تو وہاں پہ نجم الفتاوی کی 4 جلد کی تقریب رونمائی تھی. وہ جلد میرے پاس پہلے سے، چونکہ 2-3 مہینے پہلے میرے پاس تھی، تو اس کے اندر بھی اور فتاوی حقانیہ کے اندر بھی جتنے فتاوے ہیں ہمارے علماء دیوبند کے، سب میں یہ بات ہے کہ مسجد کا امام اپنی بیوی کو شرعی پردے کا حکم نہیں دیتا، اس پر اس معاملے میں سختی نہیں کرتا. اگر وہ بات نہیں مانتی اور اس کی اس بات سے ناخوش بھی نہیں ہے، راضی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، بے محابہ اس کی بیوی سب سے ملتی جلتی ہے اور وہ اس پر سختی نہیں کرتا اور اس چیز سے اس سے ناراض نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے شریعت میں. یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. لوگ امامت کر رہے ہیں، ان کی بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی. آپ اکثر مساجد کے امام دیکھیں، چاہے مولوی حضرات بھی ہیں، تبلیغی حضرات ہیں، ان کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. اب ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ دینداری کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ خوب نفلیں پڑھو، خوب تلاوتیں کرو، خوب تسبیحات کرو. اس کا نام ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ دینداری. دینداری یہ ہے کہ حرام کاموں سے پہلے اپنے آپ کو بچے. حدیث میں آیا ہے، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا نام حسن الفتاوی میں، کہتے ہیں کہ دینداری تو یہ ہے، حدیث میں اتقی المحارم تکن آفت الناس، اے انسان، حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے زیادہ آپ ہے دنیا کے تم ہو گئے. تو حرام چیزوں سے بچانا فرض ہے اپنے آپ کو. ایک آدمی نے کمرے کے اندر اے سی لگایا ہے اور لیکن کھڑکیاں اور دروازے کھول رکھے ہیں، تو کمرہ کہاں ٹھنڈا ہوگا؟ وہ تو ایک آدمی ہے تسبیح پڑھتا ہے اور حرام کام بھی کر رہا ہے، تلاوتیں خوب کرتا ہے زور و شور سے، نوافل پر خوب زور ہے، لیکن حرام کام سے اپنے آپ کو یہ عابد نہیں ہے اللہ کا، یہ باغی مسلمان ہے اللہ کا. اس لیے سب سے پہلے آدمی کیا کرے؟ حرام کاموں سے بچے. بہت سے دیندار لوگ ہیں، دینداری کے ذام میں مبتلا ہیں، لیکن ان کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. اگر عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی، ان کو کہنا تو چاہیے نہیں کرتی، لیکن ڈنڈا اٹھا کر آپ شرعی پردہ نہیں کروا سکتے. اپنی بیوی پر بھی ڈنڈا اٹھا کر نہیں کروا سکتے، زبردستی نہیں کروا سکتے. ہاں، اس کو بار بار تنبیہ کرنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، بار بار حکم دینا چاہیے، اس سے ناراض ہو جانا چاہیے بار بار. کبھی کبھی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، اس کے ساتھ ناراض ہو جاؤ اور یہ محسوس کرے کہ اس کے بعد اس طرح اس کو راضی کرو، ایک دو جتنی جلدی ہو سکے کہ وہ پردہ کرنے پر راضی ہو جائے. آپ اس سے سخت ناراض ہو، یہ صورتیں. لیکن اگر خاندان کے پردہ نہیں کرتی، اب یہ ہے کہ اگر آپ دیندار ہیں تو ماموں کی بیٹی سے نہ ملے، نہ ان کے ساتھ گفتگو کرے، نہ ان کے ساتھ بیٹھے. چچا کی بیٹی، اس کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، ہاتھ ملانا، گفتگو کرنا حرام ہے. آپ اگر تبلیغی ہیں، مجاہد ہیں، دیندار ہیں، آپ کے لیے حرام ہے. اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے ان کو دیکھنا. آپ کے لیے منع ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ غیر ضروری گفتگو نہ کریں. پھوپھی کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پورے خاندان میں جتنے رشتے ہیں جن سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، گپیں ہانکنا، یہ سارا حرام ہے. اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم دینداری تو صرف نمازوں کا نام اور روزوں کا نام، بلکہ نماز اور روزے کے مقاصد یہی ہیں کہ آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اس کے اندر تقویٰ آ جائے. اور تقویٰ اگر پردہ نہیں ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا آدمی کا، ہم کہیں گے یہ متقی آدمی. جو آدمی پردے کا خیال نہیں رکھتا شریعت میں، یہ متقی ہے ہی نہیں. تقوی میں متقی آدمی حرام کام کبھی نہیں کرے گا، کبھی بھی حرام کام میں مبتلا نہیں ہوگا. تو اس لیے کافی زیادہ مسائل ہیں. اس کے ضمن میں چند حدیثیں اور چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ پاک ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ چیز عام کریں. ہمارے یہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے لوگوں کو. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے شرعی پردہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ جو عورتیں ہیں روزہ بھی رکھتی ہیں، نفلی روزے بھی گھر میں عورتیں رکھتی ہیں،
اور خوب مسلح پہ بیٹھی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, عورت باہر نماز پڑھ اس کی نماز نہیں ہوتی. گھر میں چچا کے بیٹے ہیں اور غیر محرم سامنے گھوم رہے ہیں, اس کو دکھانا یہ حرام تھا. اب یہ مسلح بھی کھڑی ہوئی, حرام کام بھی کر رہی ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی. گھر کے اندرونی حصوں میں غیر محرم اسے چھپا کر نماز پڑھے گی. محرم جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کے سامنے تو پڑھ سکتی ہے, جسے اپنا بھائی ہے, سمجھ آ رہی, اپنا بھانجا, عورت کا بھانجا, عورت کا بھتیجا مطلب ہے, تو ان سے تو پڑھ مطلب ہے, ان سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا نا. اس صورت میں تو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن عام صورتوں میں اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے اس چیز کو عام کریں. ہمارے یہاں میں نے اکثر, ایک ہمارا دوست ہے, اس کو میں نے کہا تھا یار جمعے کا تم ہمارے یہاں بیان کرنے آنا تو میں تمہیں موجود ہوں گا, شرعی پردے پہ تم بیان کرو. یہ جی بیان بہت کم ہمیں سننے ممبروں پر سننے میں نظر آتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس مسائل کا کہ شرعی پردہ کتنا ضروری ہے. تو اس لیے آدمی کوشش کرے کہ بھائی اگر کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا تو چلو میرا آج سے کیا ہے پردہ ہے, میں اپنے جتنے غیر محرم عورتیں ہیں خاندان کی, پڑوس کی, ان کو نہ میں دیکھوں گا, نہ ان سے نہ میں گفتگو کروں گا بلا ضرورت, نہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا, نہ ان سے مصافحہ کروں گا. یہ سارا کچھ میرے لیے چونکہ حرام ہے. اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے تو پھر اس حرام کام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو اس لیے جو دکاندار حضرات ہیں یہ بھی اگر آپ کے پاس ہوتے, میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے, میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے سامنے عورتیں آ جاتی ہیں, آپ یہاں پر کلینک میں بیٹھ کر جہنم کما رہے ہیں, آپ یہاں پر پیسے بھی کما رہے ہیں, جہنم بھی کما رہے ہیں. آپ عورتوں کو منع کریں کہ آپ کے سامنے ڈوئی اندر گھستی ہیں, برقع اوپر کر لیتی ہیں, یہ حرام ہے. اگر وہ پہلے آپ کہیں, اگر نہ مانیں تو آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, عورت کے چہرے کی طرف آپ نہ دیکھا کریں. ایک بندے نے ایک عالم کو خط لکھا, کپڑوں کی دکان تھی اس کی, کہتے میرے پاس تو عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے, میرے تو ایمان کو انتہائی خطرہ ہے, میں کیا کروں. اس نے کہا دیکھیں آپ کا کاروبار کچھ ایسا ہے, یا تو آپ ایسا کریں کہ آپ کاروبار کو ختم کر دیں. ایک دوسری بات, کاروبار کو ختم نہیں کر سکتے, اس دکان پہ بیٹھ کر آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں. آپ کے سامنے عورتوں کا ہجوم ہے, آپ نظروں کی حفاظت کریں, اللہ ولایت کا مقام آپ کو اتنی جلدی عطا کرے گا, اتنا ولایت کا مقام جنگل کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. آپ کے سامنے عورت آ گئی ہے, اللہ کا حکم آپ کا آ گیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ نے اس کی طرف دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کو ایمان کی حلاوت کتنی محسوس ہوتی ہے. اس لیے طارق جمیل کہتے ہیں تم نے نظر استعمال کر کے تو مزے چکھ لیے ہیں, ذرا نظر جھکانے کا تو مزہ چکھو. تم نظر جھکانے کا مزہ چکھ لو. نظر جھکانے کا مزہ تمہیں آ گیا, اللہ کی قسم. نظر اٹھانے کا جو مزہ ہے یہ اس کے سامنے بالکل ہیچ ہے. اس لیے نظر جھکاؤ گے تو ایمان کی جو حلاوت قلب میں محسوس ہوگی تم خود دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے. تو اللہ پاک ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.